السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ایچ ڈی اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب جادو جن تعویذ اور جعلی لٹیرے کا۔ دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، میں شاہ نواز۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب جادو جن تعویذ اور جعلی لٹیرے کا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا تھا حروف ابجد اور ان کے اعداد نکالنا، اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کسی بھی نام کے اعداد نکالنا، اور دوسرے سبق میں ہم نے سیکھا تھا اپنے ستاروں کے متعلق اور برجوں کے متعلق معلومات لینا کہ ہمارا اگر اعداد کوئی بھی نکلتا ہے تو ہمارا ستارہ کون سا نکلے گا۔ آج ہم سیکھیں گے، ہم نے سیکھ لیا اعداد نکالنا اپنے نام کا، اس کے بعد ہم نے سیکھ لیا اپنا برج نکالنا، اپنا ستارہ معلوم کرنا، لیکن آج جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے کہ اگر ہم کسی بھی دن کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ستارے کا وقت کون سا ہوگا۔ تو یہ چارٹ میں نے دیا ہے آپ کو، یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ ایک دن میں ایک ستارہ 2 چکر لگاتا ہے۔ ان ستاروں میں سے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے تو دن کے کس وقت اس کا وقت ہوگا، آج یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے اتوار یا پیر سے کسی بھی دن سے شروعات کر لیں، میں نے یہاں پر اتوار سے شروعات کی ہے۔ اتوار طلوع سورج سے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پہلے 1 گھنٹے میں جو ستارہ ہوتا ہے وہ شمس ہوتا ہے۔ اتوار کے دن سب سے پہلا ستارہ جو طلوع ہوتا ہے، جس کا وقت ہوتا ہے، وہ شمس کا ہوتا ہے۔ پیر قمر سے شروع ہوتا ہے، منگل جو ہے مریخ سے شروع ہوتا ہے، بدھ جو ہے وہ عطارد سے شروع ہوتا ہے، جمعرات جو ہے مشتری سے شروع ہوتا ہے، جمعہ جو ہے زہرہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہفتہ جو ہے زحل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مکمل چارٹ ہے، بال ترتیب میں نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج اتوار ہے اور سورج 6 بجے صبح کو طلوع ہوا ہے تو 6 بجے آپ کا ستارہ شمس شروع ہو جائے گا۔ آپ صبح 6 بجے، جس کا ستارہ شمس ہے وہ صبح 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان جو بھی کام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، بدیگر صورت کہ اس کا ستارہ گردش میں نہ ہو۔ اب 6 سے 7 تک مثال کے طور پر شمس چلے گا، 7 سے 8 تک زہرہ، 8 سے 9 تک عطارد، 9 سے 10 تک قمر، 11 تک زحل، 12 تک مشتری، 1 تک مریخ، پھر 1 سے 2 تک، پھر دوبارہ سے اس کا وقت آ جائے گا، دوبارہ سے شمس شروع ہو جائے گا، پھر 2 سے 3 تک زہرہ، 4 تک عطارد، 5 تک قمر، 6 تک پھر شام کے 6 بجے تک زحل، پھر 7 بجے تک مشتری، 8 بجے تک مریخ، پھر 9 بجے تک، 8 سے 9 تک آپ کا دوبارہ سے ستارہ آ جائے گا شمس۔ یعنی کہ اس کے درمیان، اس دن کے درمیان آپ کا ستارہ جس وقت بھی ہوگا، آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ، شمس دوبارہ سے آ جائے گا، پھر زہرہ دوبارہ سے آ جائے گا، پھر عطارد دوبارہ سے آ جائے گا دوسرے دن، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن پیر ہو جائے گا، جیسے تو پیر سے قمر اسٹارٹ ہو جائے گا، طلوع جو سورج ہوگا تو قمر سے ہوگا، قمر کے بعد پھر زحل، مشتری، مریخ، اسی طریقے سے ہر دن کا آغاز اس وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے جانا ہے اگر کہ آج میرا وقت کون سا ہوگا، تو جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت اندازہ لگا لیجئے گا کہ مثال کے طور پر آج ہفتہ ہے، مثال کے طور پر آج ہفتہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ستارہ ہے شمس لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دن، ہفتے کا دن آج دیکھیں گے مثال کے طور پر سورج کس طرف طلوع ہو رہا ہے، اگر کس وقت پہ طلوع ہو رہا ہے۔ دیکھیں گے کہ اگر سورج 6 بجے طلوع ہو رہا ہے تو 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہفتے کے دن کون سا ستارہ ہوگا، زحل ہوگا۔ 7 سے 8 تک کون سا ستارہ ہوگا، مشتری ہوگا۔ 8 سے 9 تک کون سا ہوگا، مریخ ہوگا۔ اور 9 سے 10 تک اگر آپ کا شمس ستارہ ہے تو 9 سے 10 تک ہفتہ کے دن آپ کا ستارہ شمس ہوگا۔ تو 9 سے 10 تک ہفتہ کے دن اگر آپ کا ستارہ شمس ہے تو جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پہلے ایک ساتھ میں آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ اپنا برج کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، اپنا ستارہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، اور ستارے نکالنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے اور آپ کے ستارے کا وقت کون سا ہے اس میں اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آج کی قسط میں اچھے طریقے سے
عملیات کے بارے میں معلومات ہو چکی ہے، اپنے نام کا اعداد نکالنا سیکھ چکے ہیں، اپنا برج نکالنا سیکھ چکے ہیں، اور برج سے ستارہ نکالنا سیکھ چکے ہیں، اور ستارے کا وقت بھی سیکھ چکے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ آپ کے ستارے کا وقت کون سا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو نیچے کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، انشاءاللہ ہم مزید آپ کی رہنمائی کریں گے۔